آج کے پروگرام میں ہم نے ازدواجی زندگی، میرج کے ساتھ مسائل کے ہیں، سوسائٹی میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں اور بڑے بڑے جو سوسائٹی میں کرائسس ہیں ان کے بڑے سادہ سے حل دین اسلام نے بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہتر انسان کو کون جانے گا؟ بیسک سسٹم جو اسلام کا ہے وہ ہے اسلامی معاشرے کی تشکیل۔ عورت کے لیے اللہ نے ایک حصار بنایا ہے، گھر ایک حصار ہے۔ تو قرآن میں جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی پسند کی 2 3 4 سے نکاح کر لو۔ کہ بڑی ہماری بہنیں ایسا کہتی ہیں، فیڈ بیک دیتی ہیں کہ جب میرے ہسبینڈ نے سیکنڈ میرج کی تو اس نے میرے حقوق ادا کرنے چھوڑ دیے۔ ایکچولی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو صحیح سمجھا نہیں ہے اور محبتوں کا بھی تعین نہیں کیا۔ جس حکم کو ماننے کو دل نہ چاہے اس کا دوہرا اجر ہے۔ ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دین آسان پروگرام اور میرے ساتھ محترم نعیم بٹ صاحب موجود ہیں۔ آج کا پروگرام بڑا ہی مختلف اور بڑا ہی منفرد پروگرام ہے۔ آج کے پروگرام میں ہماری بڑی محترم بہن راضیہ جنید اس پروگرام میں گیسٹ ہیں، اور ہماری بہن جو ہیں وہ بڑے محترم، بڑے قابل انسان محترم جنید جمشید صاحب، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کی سیکنڈ وائف ہے۔ اور آج کے پروگرام میں ہم نے ازدواجی زندگی، میرج کے ساتھ مسائل کے ہیں، سوسائٹی میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، منفی کیا ہے، مثبت کیا ہے، اور بڑے بڑے جو سوسائٹی میں کرائسس ہیں ان کے بڑے سادہ سے حل دین اسلام نے بتائے ہیں۔ ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری بہن قرآن پاک پڑھاتی ہیں بچیوں کو، بیٹیوں کو، اور خاص کر کہہ لیجیے یونیورسٹی کی بے شمار ان کی اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو فالو کرتی ہیں۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب یہ واقعہ ہوا اللہ کے پاس چلے گئے جنید بھائی، میرا تب سے ان سے رابطہ ہے۔ میں نے ایک فوری طور پہ پروگرام کیا تھا، میں 7 نیوز میں ان ڈیز میں ٹی وی پہ اینکر کے طور پہ آتا تھا، تو میں نے ایک پروگرام کیا تھا اور ایک ہفتے بعد ہی میرا بہن سے رابطہ ہو گیا، اور تب سے آج تک الحمدللہ ہم گاہے بگاہے ایک دوسرے سے کبھی مشاورت کر لیتے ہیں اور بات چیت کر لیتے ہیں۔ آج یہ اسپیشلی اس پروگرام کے لیے اسلام آباد سے لاہور آئیں اور ہم نے اس ایک موضوع کو سلیکٹ کیا، اس پہ بات چیت کرنے کا پلان کیا۔ میں سب سے پہلے بٹ صاحب آپ سے چاہوں گا کہ آغاز آپ ہی سے کیا جائے۔ ہم یہ جو آج ازدواجی زندگی اور بالخصوص ہمارے رشتوں میں اتنی دراڑیں ہیں اور لوگ جو ہیں وہ شادی کرتے ہیں وہ چلتی نہیں ہیں۔ چند دن پہلے ہم نے پروگرام کیا ہے کہ 1 کروڑ ہماری بہنیں 35 سال سے زیادہ عمر کی اس ملک میں وہ ہیں جن کی شادی ہی نہیں، اور اس میں کہہ لیجئے وہ جن کی شادی نہیں ہوئی یا وڈو ہیں یا سنگل ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا سمجھ لیجئے ایک سوسائٹی میں ایک بوم کی شکل میں موجود ہے۔ یہ سارے کا سارا جو موضوع ہم جس پہ بات کرنے لگے ہیں اور بہن کو بھی اس میں شامل کرنے لگے ہیں، آپ سب سے پہلے تو اپنی رائے کا اظہار کر دیجیے، پھر بات کو آگے چلاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ شاہ جی، یہ جو ہم نے پروگرام سوچ کے یہ شروع کیا تھا تو اس کا نام ہی آپ نے رکھا دین آسان، کیونکہ مولوی طارق میر صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم اس کا نام رکھو دین آسان ہے، کیونکہ دین آسان میں ایک سوال یا نشان سا آتا ہے، تو ہے اگر شامل کر لو تو پھر زیادہ اس کا ہوگا کہ بھی آسان ہی ہے۔ تو لیکن میں نے جب انہیں کہا کہ تو پھر ہم اس وقت ہم لوگو شوگو بنا چکے تھے، تو اب چونکہ اس میں معاشرتی مسائل ہم کوشش کرتے ہیں ڈسکس کرنے کے، معاشرے میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں اور کیا کیا جتنے بھی ہم نے پروگرام کیے ہیں تو مختلف مسائل پہ کیے، تو آج کا جو پروگرام ہے وہ جو سلیکٹ کیا گیا ہے وہ ایک ایسا اہم پروگرام اس لیے ہے کہ یہ والا مسئلہ جو ہے اس کو کوئی بھی اون کرنے کو تیار نہیں ہے اس وقت میں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ گھر گھر میں ایک پرابلم چل رہی ہے، ہر گھر میں ایک پرابلم ہے، ہر جگہ پہ ایک مسئلہ ہے، میاں بیوی پہ شک کر رہی ہے، شامت بیوی پہ شک کر رہا ہے، اس پہ شک کر رہا ہے، ایک عجیب طرح کا ایک ماحول ہے۔ اور پھر یہ دوسری جو آپ نے بتایا کہ کروڑ بچیاں بیٹھی ہیں 35 سال کی ہوئی ہیں شادی نہیں، تو یہ کتنا بڑا ایشو ہے، لیکن
اس پہ میرا خیال بات کرنے سے بھی لوگ گھبراتے ہیں کہ جی وہ بات کیا تو یعنی کچھ کرنا، دوسری شادی کرنا یا تیسری شادی کرنا تو دور کی بات ہے، اس پہ بات بھی نہیں کوئی کر رہا کہ یہ مسئلہ ہے. یہ مجھے مفتی طارق مسعود صاحب اللہ ان کا بھلا کرے، وہ ایک ایسے آدمی جنہوں نے شیر کے بچے نے سٹیپ لیا اور کر کے دکھایا. تو یہ اس پہ آج ساری جو گفتگو یہی ہے کہ بھی بات، اتنا بڑا مسئلہ چل رہا ہے، اتنا بڑا پرابلم چل رہے ہیں کہ اب کچھ چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں ہی، ہمارے سامنے بھی ہیں. تو یہ ایک اتنا بڑا مسئلہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بہتر انسان کو کون جانے گا؟ اللہ یعلم، قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ کیا اسے پتہ نہیں ہے جس نے بنایا ہے؟ اب اس نے ایک سسٹم بنا کے دیا تھا کہ یہ یوں کر لو. اب جب اس سسٹم سے جس موضوع پہ بھی اگر اس سسٹم کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے تو معاشرہ خراب ہو جائے. بالکل ٹھیک. اب اللہ نے ہمارے لیے جو عورت کو اور مرد کو بنانے والا اللہ ہے. عورت کے لیے اللہ نے علیحدہ حدود مقرر کی ہیں، مرد کے لیے علیحدہ حدود. بالکل ٹھیک. اور مرد کو کہا کہ تمہیں اجازت ہے شادیاں کر لو، ایک دو کر لو، تین کر لو، چار کر لو. اب یہ بات عورتوں کے اللہ کہہ سکتے تھے کہ تم بھی کر لو، عورت کو نہیں کہا. عورت کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں کہی ہیں جو پیچھے جو اس نے سعید انور نے بھی ایک بات کی کہ عورت کو گھر میں اللہ نے رہنے کے لیے کہا ہے. تو اس پہ اس کی اتنی وہ ٹرولنگ ہوئی کہ تم عورت کو گھر بٹھانا چاہتے. حالانکہ گھر بٹھانے کا مسئلہ نہیں ہے، عورت کے لیے اللہ نے ایک حصار بنایا ہے. گھر ایک حصار ہے، یہ کوئی اس کی بے عزتی کی بات نہیں ہے کہ تمہیں گھر میں رکھا گیا. نہیں، وہ سمجھ نہیں آ رہی بات کی. اگر سمجھ آ جائے تو مسئلہ اور ہوتا ہے. جیسے ہماری والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ احرام کھول دو، تو اب لوگوں کو ایک دم غصہ تھا کہ جی ہمیں کیا پرابلم ہے، ہم کیوں احرام کھول دیں، ہم لڑیں گے ان سے بنیں گے. تو احرام نہیں کسی نے کھولے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں واپس آئے تو امی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ یہ دیکھو لوگوں کو کیا ہو گیا، میری بات نہیں مان رہے. حالانکہ اس وقت اگر ہماری والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کردار ادا نہ کرتی تو ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو جاتا. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اتنی خوبصورت بات کی، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ آپ کی بات نہیں مان رہی، نہیں، یہ آپ کی بات سمجھ نہیں رہی، سمجھ نہیں آ رہی. آپ ان کے درمیان بیٹھ کے احرام کھول کے حلق کرائیں، سارے حلق کرانے لگ جائیں. وہی ہوا، ان کے کہنے پہ آپ نے حلق کرایا تو سب نے حلق کرنے شروع کر دیے. اب ایک بات ہے کہ بات لوگ مان نہیں رہے، ایک بات سمجھ نہیں آ رہی. ہم نے آج اپنی بہن کو جو یہاں پہ دعوت دی ہے اس کا مطلب ہی یہ تھا ایک ہے میں بات کروں تو میں ایک پارٹی ہوں، میں جی انہوں تو شوق ہے شادیاں کر دو. تو ہم نے اپنی بہن کو اس لیے بلایا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے چونکہ جنید سے دوسری شادی کی تھی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھرے، تو اس سے شادی کی تھی، تو اس کے بعد آپ نے کیا محسوس کیا، کیا اس کے فائدے ہوئے، کیا نقصانات ہوئے. اگر یہ بتائیں گی نا تو اس کے لیے لوگوں کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا، ہمارا اس پہ بات کرنا بھی آسان ہو جائے گا. تو بڑی مہربانی ہماری بہن کی، آپ تشریف لائی ہیں تو آپ بسم اللہ کریں، ہمیں بتائیں کہ کیا آپ نے محسوس کیا، کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا. جی بہن. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اور اللہ کی بات کرنے کی توفیق دی. اور ہمارا اہم جو مشن ہے وہ بھی یہی ہے کہ اویئرنیس دی جائے اور جو صحیح اسلام ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے، کیونکہ پیچھے بڑی پلاننگ سے اس کو کافی کمپلیکیٹڈ اور وہ چیزیں آ گئی ہیں جو اسلام ہے ہی نہیں نا، اور اسی کے بارے میں لوگ سوچ بھی رہے ہیں، وہی سمجھ رہے ہیں، اسی پہ باتیں کر رہے ہیں. تو آپ کا جیسے اس کا نام بھی ہے دین آسان، تو ہمارا دین تو اسلام ہے اور اسلام کا اپنا پورا ایک سسٹم ہے. بیسک سسٹم جو اسلام کا ہے وہ ہے اسلامی معاشرے کی تشکیل، اور اس میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ ہمارے گھر کا میرڈ لائف کا، اسی سے معاشرہ بنتا ہے پھر آگے. تو اگر آپ دیکھیں کہ یہی خراب ہو گیا
اور اتنے دکھ کی بات ہے کہ پچھلے آئی تھنک 2 صدیوں سے یہ کام زیادہ ہوا ہے کہ گھر کی لائف کو ڈسٹرب کر دیا جائے. اب جب گھر میں سکون ہی نہیں ہے، جیسے انہوں نے بھائی نے بات کی کہ شوہر بیوی اس طرح ہیں کہ وہ نہ صرف شک کر رہے ہیں بلکہ ہم جانتے ہیں کہ سم ٹائمز تو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے اینیمیز بنے ہوئے ہیں، مطلب دشمن بنے ہوئے ہیں. اور بیوی ہر وقت، اب آپ بتائیں اس طرح کا جو گھر ہوگا وہاں پہ بچوں کی کیا تربیت ہوگی. اور یہ ہم پیچھے 2-3 جنریشن سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو تربیت کر کے لوگ، لڑکے اور لڑکیاں ہمارے پھر رہے ہیں ادھر نا. تو یہ آج کل جتنی بھی خرابیاں ہیں یہ انہی ریزنز کی وجہ سے ہیں. تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت دی اور یہ شرح صدر کی ہے یہ باتیں. تو ہم لوگ اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں. اب پہلی چیز جو ہم قرآن سے لیتے ہیں کہ جیسے انہوں نے بات کی کہ اللہ نے مرد عورت کو بنایا اور اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ مرد کی کیا لمٹس ہیں اور اس کو کیا ضروریات ہیں اور عورت کی کیا لمٹس ہیں اور اس کی کیا ضروریات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہتر پتہ ہے، اس کے لیے ہم کیوں کا لفظ تو استعمال ہی نہیں کر سکتے ایز اے مسلم. تو قرآن میں جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی پسند کی 2-2 3-3 4-4 سے نکاح کر لو. اور لیکن یہ ہے کہ پھر آگے جب ہم یہ آیت بتاتے ہیں تو اکثر پھر اس کے اوپر آرگو کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا عدل کرو. ڈیفینیٹلی عدل تو لازمی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کا پورا سسٹم ہی کائنات کا عدل پہ قائم ہے. اور جہاں پہ عدل نہیں ہوتا وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے؟ ظلم، فساد فی الارض. ابھی اسی لیے کہ ہم عدل پہ نہیں چل رہے. اور اس کے ساتھ آگے ہی آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی رکھو، لیکن اس کے ساتھ کیا رکھو؟ او ما ملکت ایمانکم. ٹھیک ہے، تو پھر لونڈیاں آپ زیادہ رکھ سکتے ہیں. تو یعنی وہاں پہ بھی اگر ہم جو اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو وہاں بھی عورت ایک ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ مرد جو ہے، مرد کی بنایا ہے اس طرح، اس کی ضروریات ہیں، تو ایک عورت کے ساتھ رہنا اس کے لیے مشکل ہوگا. تو گھر میں جو پھر کنیزیں ہیں ان کے ساتھ آپ ٹائم گزاریں. اچھا، اس کے بعد اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھتے ہیں، صحابہ کا دیکھتے ہیں، ہمارے لیے تو وہی اسوہ حسنہ ہے. تو ان کے ہاں بھی زیادہ میرجز ہیں ہمیں ملتی ہیں. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اسلام نے اس کو لمٹ کیا، یعنی جو 4 شادیوں کی بات ہے، ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنا، کہ جب لوگوں کی 100 بیویاں ہوتی تھیں. آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں، داؤد علیہ السلام کو دیکھیں، یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں. ہمارے انبیاء کی بھی کثرت ازواج تھی. اور جو عرب کا معاشرہ ہے، اب جب 4 کی یہ لمٹ آئی، اس میں ہمیں ایک یہ بھی واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی تھے جن کی 10 بیویاں تھیں. تو اب ایٹ اے ٹائم 4 رکھنی ہے تو پھر انہوں نے 4 رکھ کے باقیوں کو طلاق دی. تو اس ٹائم میں تو آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے لیے تو شاید یہ مشکل کام ہو گیا تھا کہ اب ہم 4 پہ رہنا ہے، جہاں پہ اتنی زیادہ بیویاں رکھ رہے تھے. ہم تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں یہ کیوں جی 4 کیوں؟ 4 بیویوں کے تک محدود رکھا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کو بھی یہاں پہ یہ بہتر پتہ ہے کہ 4 تک مرد جو ہے وہ ان میں عدل بھی کر سکتا ہے اور ان کے ساتھ ٹائم بھی سپینڈ کر سکتا ہے، یعنی صحیح طرح. اللہ کو یہ بہتر پتہ ہوگا. باقی اگر بہت زیادہ کر لیتے ہوں گے تو میں بھی اس کا ہو سکتا ہے وہاں پہ ایشو ہوتا ہو. تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہمیں جب اسلام کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہ بڑا ضروری چیز ہے کہ ہمیں یہ بات پتہ ہو کہ اس میں دونوں کا فائدہ ہے. ابھی ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ اگر جو ایک بیوی رکھی ہوئی ہے لیکن ان کے جو ہیں وہ حرام ریلیشنز اتنے زیادہ ہیں. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ خواتین وہ حرام ریلیشنز کو قبول کر لیتی ہیں، لیکن وہ اور نکاح کے اوپر لڑائی جھگڑا اور پھر فیملی کو بریک. اور مرد کئی دفعہ اسی بات پہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ اگر میری پہلی بیوی کو پتہ لگ گیا تو میرا گھر خراب ہو جائے گا. آپ دیکھیں اس طرح گھر خراب نہیں ہو رہا، اس طرح حدود اللہ ٹوٹ رہی ہیں. اور پھر اسلام کا یہ جو زیادہ شادیاں ہیں اس میں فائدہ عورتوں کا ہی ہے. دیکھیے الحمدللہ ابھی تک عرب میں اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں.
اور عرب میں آپ دیکھیں کہ عورت کی ویلیو کتنی زیادہ ہے، کیونکہ ابھی جیسے کہا آپ نے کہ 1 کروڑ سروے کیا نا کہ 1 کروڑ عورتیں ہیں 35 ایئرس کی جن کی شادی نہیں ہوئی، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے ایک اور سروے بھی کیا تھا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ 2 کروڑ آدمی ہیں جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. یہ سروے آپ کے نظر سے گزرا؟ نظر سے نہیں گزرا. اچھا، تو انہوں نے ایک اور سروے کیا. اب آپ دیکھیں گے 2 کروڑ آدمی ہیں تو اب ہمارے پاس تو بہت زیادہ نمبرز آ گئے نا، مطلب وہ 1 کروڑ عورتیں کمپنسیٹ ہو گئی اور پھر بھی 1 کروڑ آدمی بچ گئے. سمجھے؟ جب مرد زیادہ شادیاں کرنا شروع کرتے ہیں نا تو عورتیں رہیں گی نہیں، ڈھونڈتے رہیں گے کہ ہمیں دوسری بیوی ملے نا. آبادی کے جو ریکارڈز ہیں نا اس میں فیمیلز کی تعداد زیادہ ہے. اچھا میں آپ سے سوال بڑا ایک اسپیسیفک پوچھنا چاہوں گا. جب آپ کی شادی ہوئی جنید بھائی سے، جنید بھائی کی پہلے سے ایک شادی تھی، کوئی ریئیکشن آیا ہوگا وہاں سے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس معاشرے میں، اس ملک میں، اس جگہ پہ رہتے ہوئے ان کو اسٹریس اور اس سارے کا سارا ایک ریئیکشن فیس نہ کرنا پڑا ہو؟ تھوڑا سا بتائیں گے ہمیں اس حوالے سے. اصل میں جنید کے یہ بہت اچھے دوست ہیں اور ان کو بڑی اچھی طرح جنید کی نیچر کا پتہ ہوگا کہ اس طرح کی ٹینشنز جو تھی وہ جنید لیتے نہیں تھے. بڑی سے بڑی بھی ٹینشن ہوتی تھی تو وہ اس کو فار گرانٹیڈ لیتے تھے، اس کو سر پہ سوار نہیں کرتے تھے. وہ سوچتے تھے یہ خواتین نے تو اس طرح کی باتیں کرنی ہوتی ہیں، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا. اور جہاں تک میری بات ہے، ہم لوگ کیونکہ عرب میں پیدا ہوئے، وہاں پر رہے، ہمارا بچپن وہاں پہ گزرا، تو ہمیں ان چیزوں سے یوز ٹو تھے. ہمارے لیے یہ چیزیں اتنی جو ہیں وہ بہت زیادہ کوئی وہ نہیں تھی. ہمیں پتہ تھا کہ یہ ریئل اسلام ہے اور اس طرح سے. باقی میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ کوئی جنید کی لائف میں کوئی پریشانی آئی ہو، بلکہ وہ اکثر یہی بات کہتے تھے کہ میری لائف اچھی ہوئی ہے اور میں بلکہ اپنے فرینڈس کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اور شادی کریں. اچھا بٹ صاحب کو یہاں شامل کریں. بٹ صاحب کو ایسی یاد ہے جی، کوئی ایسی بات جنید بھائی کی؟ آپ کی تو بڑی پرانی دوستی ہے، میری تو دوستی ہوئی اور اس کے بعد یہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ہماری بھی اس طرح ٹائم نہیں گزر سکا. آپ کا تو بڑا وقت گزرا. جنید کا مجھے یاد ہے کیونکہ میں یہاں سے جایا کرتا تھا کراچی جاتا تھا. کراچی کسی مسجد میں رہنا میں نے، تو جنید ان دنوں اپنے یہ شوز وغیرہ کرتا تھا. تو وہ میں مسجد میں رہتا تھا تو اس نے مجھے کہا ہوتا تھا کہ دیکھ میں نے 2 بجے فارغ ہو کے آنا ہے، تو نے سونا نہیں ہے، میں آتا ہوں تو پھر بیٹھتے ہیں. اب میں ساری جماعت سو جاتی تھی، میں 2 بجے تک اسے انتظار کرتا تھا. جب وہ آتا تھا اس کے لیے کھانا وانا گرم کر کے اس کو کھانا کھلانا، کھانا کھلا کے پھر اس سے بات کرنی. تو یعنی اس طرح اس لیول پر اس کا 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بات کرنا. تو وہ اصل میں جیسا جنید سا نا، ایسے عام آدمی اور عام انسان نہیں تھا. وہ ایک اسپیشل انسان تھا. اسپیشل انسان اس لیے تھا کہ اس نے کبھی کسی چیز کا بھار ہی نہیں لیا. اس نے کیا کسی نے کہہ دیا ہے، کیا کسی نے برا منا لیا ہے، کسی نے اچھا منا، اس وہ اپنا اس کو وہ ہنستا ہی رہتا تھا. اس کی ایک سٹائل یہ تھا کہ جو آدمی اس سے ملتا تھا نا، جو آدمی اس سے ملتا تھا وہ کہتا تھا کہ جتنی جنید جمشید کو مجھ سے محبت ہے نا کسی اور سے نہیں ہو سکتی. اچھا اس کا ایک اور مسئلہ اس کا یہ تھا کہ اب ظاہر ہے وہ لاکھوں لوگوں سے ملتا تھا، نام اس کو یاد ہوتے کوئی نہیں تھے. اب نام یاد ہوتے کوئی نہیں تھے لیکن وہ کبھی مانتا نہیں تھا مجھے نام نہیں آپ کا یاد. مجھے ایک دفعہ یاد ہے، ایک دفعہ ہم لوگ کسی جگہ گئے نا تو کوئی پشاور میں ہماری جماعت گئی تو کسی نے کہا جنید بھائی آپ کو یاد ہے میری آپ سے کتنی ملاقات ہے؟ مجھے کہا لو کیسے تم کہہ رہے ہو یار، مجھے تم کیسے بول سکتے ہو، مجھے تو اچھی طرح یاد، تم منصور ہو. اس نے کہا نہیں بھائی میں رفیق ہوں. میں نے کہا جنید خدا کے بندے تو نام نہ ہی لیتا تو نام. پھر کہتا ہے یار میں نے کہا شاید وہی نام ہوتا تو بڑا زیادہ یہ خوش ہو جائے گا. تو وہ مطلب عجیب و غریب انسان تھا. اچھا اس نے پھر ایک تو ہماری بہن سے دوسری شادی کی اس نے، اور میں سمجھتا ہوں مجھے جو خود وہ کہتا تھا. پھر اس نے اور شادیاں 2 اور شادیاں بھی کی. ایک نکاح تو اس کا میں نے پڑھایا تھا. اچھا جی. ان بہن کے بعد ایک نکاح اس نے اور کیا تھا، وہ لاہور میں، وہ میں ہی تھا اس میں. ہم دو تھے، ایک ہمارا دوست مفتی تھا، ایک میں تھا، اور ایک وہ ہماری بہن جو انتقال کر گئی اس کے ساتھ ہی وہ تھی. اور اب جنید بھائی کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے مجھے خود بتایا، یقین کرو، اس نے کہا جب تک میں نے راضیہ سے شادی نہیں کی تھی نا میرے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے. جب ان سے ہماری بہن سے شادی کی نا اس نے، اس کے حالات، اس سے پہلے میرے سامنے اس کے حالات تھے تو ایسے ہی تھا بس،
ہینڈ ٹو ماؤتھ والا حساب تھا کہ خرچہ ہی پورا ہوتا تھا. اب جب ان سے شادی ہوئی تو اس کے بعد اللہ نے اس کو وہ برکت عطا فرمائی. پھر مجھے خود بتاتا تھا کہتا کہ رافعہ راضیہ کے والد صاحب نے مجھے بلا کے کہا کہ اس سے تو میری بیٹی کی شادی کر لے تو یہ برکت دے گا. تو کہتے ہیں میں نے بس شادی میری کرنے کی نکاح کرنے کی دیر تھی کہ نہیں بٹ میں تجھے کیا بتاؤں, ادھر سے بھی مال ادھر سے بھی مال ادھر بھی ادھر مال ہی مال ہو گیا. یہ اللہ کا سسٹم ہے. ہم لوگ, یہ تو دوسری شادی کی بات ہے نا بہن, یہ ابھی آپ دوسری شادی کی بات کر رہی ہیں, یہاں پہلی شادی نہیں کرتے یہ سوچ کے کہ پہلے کوئی لڑکا کچھ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. بالکل کرتے ہی نہیں ہے کہ جی یہ پہلے افورڈ نہیں کر سکتے. میرا ایک دوست ہے شاہ جی اس لاہور میں, میرا خیال اس کا کوئی 200-300 ارب روپے کا مالک ہوگا وہ, 200-300 ارب روپے, اور ایک ہی بیٹا ہے, ایک بیٹا ہے 2 بیٹیاں. میں نے اسے کہا, میں کہ یار یہ تیرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا شادی کیوں نہیں کرتے اس کے؟ پہلے کچھ کمانتے لگے. میں نے کہا یار کیا بات کر رہے ہو, تم 200 ارب کے مالک ہو, 200-300 ارب تیرے پاس ہے, ایک ہی بیٹا, یہ کس کا ہے؟ نہیں کہ اندر پہلے پیروں سے کھڑا ہو جائے. یعنی ہمارا کانسیپٹ, سارے ہی کانسیپٹ غلط ہے, ایک شروع سے ہی غلط ہے. اب مجھے یہاں کل پرسوں میں نے بہن ایک اس پہ دیکھ رہا تھا کسی پہ یوٹیوب پہ نا, ایک لڑکی ٹائپ ہی تھی, کوئی 35 سال کے قریب لڑکی ہوگی. تو وہ اس قدر دکھی ہو کے یہ بات کر رہی تھی کہ دیکھیں شادیاں کرنے کا حکم تو اللہ نے دیا ہے, لیکن یہ کہ مرد کو سوچنا چاہیے کہ عورت کے دل پہ کیا گزر گئی ہے. اب وہ دل توڑ کے شادی کرتے ہیں تو اس کا جواب کیسے دیں گے اللہ کو؟ تو میں اسے دیکھا, میں نے یہ کیا کہہ رہی ہے, کتنی غلط بات کو کتنے صحیح طریقے سے کر رہی ہے, کہ بھئی غلط بات اور صحیح طریقے کہ وہ لوگوں کو ایسی سمپتھی لے رہی تھی کہ بس ایسے جیسے کہ جناب اتنا بڑا ظلم ہو جائے. وہ بابا اس میں عورتیں آپ کو پتہ ہے اتنا ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں جب شوہر دوسری شادی کر لیں, ان کو پتہ چلے اچانک, اور اتنے زیادہ ان کے مینٹل ٹراما ہے. ایکچولی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو صحیح سمجھا نہیں ہے اور محبتوں کا بھی تعین نہیں کیا. ہر محبت اللہ کی محبت سے نیچے ہو. شوہر کو جب اللہ ہی بنا لیا اور شوہر سے وہ محبت کرنا شروع ہو گئے جو کہ حق ہی نہیں کرنے کا, تو پھر اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں. اور عرب میں اب آپ دیکھیں نا, ابھی پاکستانی کسی لڑکی کو ہم کہیں کہ کسی عربی سے شادی کرو تو وہ کیا کہے گی کہ یہ اور شادیاں بھی کرے گا. ہاں, ویری کلیئر. تو وہاں پہ, اور پھر اگر وہ کر لیتی ہے اپنی مرضی سے کسی عربی سے شادی, تو اس کو پتہ ہوگا کہ 6 مہینے بعد یا سال بعد اور عورتوں سے شادی کرے گا. تو یہی اصل میں وہ کلچر نہیں ہے, وہ اسلام ہے. اور یہاں پہ جو چل رہا ہے, اچھا اس کی تھوڑی سی ہم ہسٹری بھی دیکھ لیں گے کہ کئی دفعہ کہتے ہیں ہندو کلچر ہے. انڈیا میں ابھی 1950s میں کوئی یہ لا بنا تھا کہ جس میں ایک بیوی رکھنی ہے, اس سے پہلے وہاں بھی نہیں تھا. اور پھر انہوں نے اس کے اوپر جب ابھی سروے کیا تو 5 پوائنٹ کچھ ہندو تھے جن کی دوسری 2 بیویاں تھیں اس قانون کے باوجود. نہیں, لیکن وہ آپ جو بات کریں نا ہندوؤں کو, ہندو یہ مان سنگھ سنا آپ نے نام, مان سنگھ, وہ جو جی اکبر کے 9 رتنز میں شامل 9 رتن میں شامل تھا, وہ اس کی فلم میں بھی وہ مان سنگھ. اس مان سنگھ کا میں نے پڑھا, اس کی 1500 بیویاں تھیں. 1500 بیویاں جو میں نے پڑھا, جو مجھے پھر بتایا. تو یہ مغل بادشاہوں کی کتنی بیویاں تھیں؟ 1500. میں نے وہ ظالم 1500 بیویوں کا. تو بات سنیں, ان کے جو اپنے کرشنا دیوتا جس کو پوچھتے ہیں, 1000 بیویاں ان کی تھی, لکھا ہوا انہوں نے بک. جی میں آپ نے پڑھا ہوا, لیکن میں جو بات اصل میں بیان کرنے لگا تھا نا, وہ بتا یہ رہا تھا میں کہ اس لڑکی نے جو بات کی نا سمپتھی حاصل کرنے کے لیے کہ جی میرے ساتھ یعنی لڑکی عورتوں کے ساتھ ظلم ہے, تو میں اسے کہنا چاہتا تھا, یہ آج تو اس پہ بات ہوگی کہ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے نا, یہ شادیوں کا نہیں, جو بھی حکم ہے وہ طبیعت کے خلاف ہے. آپ جس کی نماز ہے مثال کے طور پر لے رہے ہیں, نماز دل سے کون پڑھ سکتا ہے کہ صبح اٹھ کے جس وقت گھر آج کل گرمیاں کی راتیں 2 گھنٹے بھی سوئے نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں اٹھ جائے فجر کی نماز, تو کون دل سے اٹھ سکتا ہے؟ لیکن وہ حکم ہے, پورا کرنا پڑتا ہے, دل چاہے نہ چاہے وہ کرنا ہے. اب روزہ رکھنے کو کس کا دل کرتا ہے کہ سارا دن بخار ہوا, کیوں رہا, اتنی گرمی ہے آج کل, تو روزے آج کل کا روزہ وہ کتنا اوکھا ہے, لیکن وہ طبیعت کے خلاف ہے.
تو اللہ کا ہر حکم ہی طبیعت کے خلاف ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، یہاں ہر حکم کو پورا کرنا ہے یہ سمجھ کے کہ اس حکم کے پورا کرنے پہ ایک فیصلہ ہونے والا ہے۔ اگر آخرت، جب تک آخرت سامنے نہیں نہ ہوئے گی، پھر دنیا میں اللہ کے احکامات کچھ طبیعت کے جو مطابق ہیں وہ سمجھ آ جائے گی، جو طبیعت کے مطابق نہیں وہ سمجھ نہیں آئے گی۔ حالانکہ یہ میں بات آپ کو بڑی کیٹاگوریکلی عرض کر دوں، جس چیز پہ دل نہ چاہے، جس حکم کو ماننے کو دل نہ چاہے، اس کا دوہرا اجر ہے۔ اللہ اکبر، بالکل ٹھیک۔ جیسے جہاد ہے نا، اپنے ساتھ ایک جہاد۔ یہ ہماری بہن اس پہ سیکنڈ کرے گی، کیونکہ یہ قرآن بھی پڑھاتی ہیں، تو قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ جو قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے نا، آتا نہیں قرآن سے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، وہ ہجے کرتا ہے کہ الف زبر با بات، وہ ہجے کرتا ہے، حضور نے فرمایا اس کا دوہرا اجر، اٹک سے پڑھنے کا اجر علیحدہ اور قرآن پڑھنے کا علیحدہ۔ اس لیے اللہ کا حکم جو جی نہ چاہتے ہوئے پورا کرنا ہے نا، یہ ہے اصل میں توحید۔ ایک مثال کے طور پہ ایک کام کرنے کو میرا دل کر رہا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ تہجد جو ہے نا، تہجد ٹائم بدل کے پڑھنی چاہیے، کبھی فجر سے پہلے پڑھو، کبھی آدھی رات کو اٹھ کے پڑھو، کبھی اس سے پہلے پڑھو، کبھی بعد میں پڑھو، تاکہ وہ عادت نہ بنے، کیونکہ عادت اگر بن گئی تو پھر اس کا اجر کم ہو جائے گا۔ اجر تو ہے ہی اس بات کا جس پہ جی نہیں چاہ رہا اور وہ کرنا ہے۔ اب اگر عورتوں کا مثال کے طور پہ دل نہیں چاہ رہا، جو کہ نہیں چاہتا، جو میں یقین سے کہتا ہوں، جو اس عورت اس بات کو سمجھ کے کہ ٹھیک ہے میرے اندر تو اللہ نے بات نہیں رکھی ہوئی، میں اس کو دل سے تسلیم تو نہیں کرتی، مگر اللہ کا حکم ہے تو سر خم تسلیم، جو مزاج یار میں آئے، تو جو اس حکم کو پورا کرے گی عورت یہ سمجھ کے کہ اللہ کا حکم ہے، میں اس کو پورے یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اللہ اس کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو صحابیات کی بیویوں کے ساتھ کیا، اپنی طبیعت کو قربان کیا میرے حکم کے لیے۔ لیکن یہ اصل میں بہن آپ کو بات بتاؤں، یہ معاشرے میں یہ بات چلی نہیں، بالکل یہ بات چلی نہیں، اور کسی نے پازیٹیولی اس کو چلایا بھی نہیں۔ اس کو ایک ولن کے طور پہ پیش کیا گیا ہے اس مرد کو کہ جس نے دو شادی کر لی نا، اس کو ولن بنایا گیا۔ اگر اس بات کو خیر سے چلایا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عورتیں جو ہے نا وہ بڑی ہی نرم دل کی ہوتی ہیں۔ جیسے آپ تو عورت ہیں ہی، آپ عورت کو پیار سے بات سمجھائیے تو بڑی بات سمجھ لیتی ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ بتائیں کہ بات غلط ہے صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، اور اس میں بھی نا کچھ مردوں کا بھی کردار ہے، کچھ عورتوں کا بھی کردار ہے، دونوں کی ہی اصلاح اور تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی ہماری جو یوتھ ہے اب نا، کہ وہ اس بات کو سمجھیں۔ مردوں نے بھی کئی دفعہ ایسا کیا، اچھا اب کسی جگہ کسی مرد کو آپ دیکھیں کوئی عورت پسند آ گئی، اب اس نے اس سے کرنی شادی ہے، اس وقت اس کو بیوی پہلے کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی، ایون وہ اپنا گھر خراب کر کے، گھر توڑ کے، اور پھر وہ اسی پہلی بیوی سے وہ سلوک کرتا ہے جو شاید کوئی دشمن بھی کسی سے نہ کرے۔ تو اس وجہ سے بھی کچھ خواتین میں یہ مسئلے ہیں کہ شوہر اور شادی کرے گا تو پتہ نہیں ہمیں چھوڑ دے گا، اور ہمارے ساتھ اس کے رویے میں تبدیلی آ جائے گی، ہمارا زندگی اس طرح سے نہیں رہے گی۔ تو اب اگر شوہر اسی بلکہ اور شادیاں کر رہے پہلی کے ساتھ اور اچھا معاملہ کرنا شروع کر دے۔ اچھا، کیا ایسا ہوتا ہے، یہ بڑا سوال ہے سر اہم، کہ بڑی ہماری بہنیں ایسا کہتی ہیں، فیڈ بیک دیتی ہیں کہ جب میرے ہسبینڈ نے سیکنڈ میرج کی تو اس نے میرے حقوق ادا کرنے چھوڑ دیے، وہ جو ذمہ داریاں تھیں۔ اس کی کیا وجہ؟ حالانکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، دین یہ کہہ رہا ہے کہ جب کوئی میرج زیادہ کرتا ہے تو برکت بڑھتی ہے، آسانی ہوتی ہیں، خیر آتی ہے، دونوں کا فائدہ ہے۔ وہ جو بندہ شادی کر رہا ہے نا، وہ دین سمجھ کے نہیں کر رہا، نہ اس کے، یہ سارا معاملے کا تعلق نا تقویٰ سے ہے۔ جس کو اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس ہوگا نا، تو وہ تو کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرے گا، چاہے وہ اس کی، اب کئی تو آپ دیکھیں ایک بیوی ہے، ان کے ساتھ بھی اتنی زیادتیاں کر رہے ہیں۔ آپ پاکستان میں دیکھیں جن کی ایک بیوی ہے، وہ بیویوں سے اگر آپ سوال کریں تو 90% بیویاں شوہر کی کیا کر رہی ہوں گی؟ برائیاں۔ وہ اپنے شوہروں سے ناخوش ہیں، تو پھر وہاں تو کوئی دوسری بیوی کا چکر بھی نہیں ہے۔ اور کچھ فیملیز جو خراب ہو رہی ہیں، وہ جو ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم آ گیا ہوا ہے ہندوؤں سے، جو اسلام میں نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی فیملیز خراب ہو رہی ہیں۔
اور اپنے بچوں کو وہ لڑکوں کو بیویوں کے حقوق بتاتے ہی نہیں ہیں، اور نہ جو ہے لڑکیوں کو بتائی جاتی. لڑکیوں کو بھی یہ بتایا جاتا ہے شوہر کو قابو کیسے کرنا ہے، اور لڑکے کو یہ بتایا جاتا ہے بیوی کو تم نے کیسے قابو میں رکھنا ہے. شوہر اور بیوی کا رشتہ تو ایک اتنا بہترین دوست کا رشتہ ہے. شوہر کو تو ناپسند کیا گیا ایسے شوہر کو جو گھر میں ایک حکمران یا ایک حاکم کی طرح رہے، جو بیوی کے اوپر حکم چلا رہے، یا ایسا بندہ جس سے بیوی ڈرے. تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دوڑ بھی لگا رہے ہیں، ان کو انٹرٹین بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کے کھانا بھی ایک جگہ سے کھا رہے ہیں. تو کبھی ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ وہ گھر اور ایسا شوہر، مطلب میں اپنے شوہر کو دیکھتی ہوں تو ایسا شوہر جو ہوتا ہے اس کا بیوی انتظار کر رہی ہوتی ہے. اور ایک اور چیز یہ کہ جب شوہر اتنا وزڈم سے اور اللہ کے تقوی سے ساری ریلیشنز لے کے چلتا ہے بیویوں کے، تو اگر کہیں پہ کوئی کمی بیشی بھی رہ جاتی ہے نا، لائک کمی بیشی کس طرح ٹائم کی، کہ ڈیفینیٹلی اگر 3 بیویاں 3 ڈفرینٹ شہروں میں ہیں تو آپ ٹائم میں، لیکن وہ بھی انسان ایڈجسٹ کر لیتا ہے کہ اس کو اپنے شوہر سے. اور یہ تو ہسبینڈ اینڈ وائف کے آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا. کئی بیویوں نے تو اپنے شوہروں کو 2-2 سال کے لیے باہر کے ملکوں میں بھی بھیجا ہوا ہے، جاؤ کما کے لاؤ اور ہم سے نہیں ملو، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے بھی ہے. تو جب شوہر اچھا ہوگا، اور شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طریقے سے لے کے چلے گا معاملات کو. اب عرب میں آپ دیکھیں کہ عرب میں عورت کی اتنی ویلیو ہے، اور کوئی اب جب ایک اور بڑا اہم بات ہے، جب آدمی اور شادیاں نہیں کر رہے نا، تو عورتوں کو کئی دفعہ جو ہے وہ غلط قسم کے آدمیوں کے ساتھ بھی رہنا پڑ رہا ہے، اور وہاں وہ ظلم برداشت کر رہی ہیں، وہ ابیوز کرتے ہیں، مارتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، ذہنی بھی جسمانی بھی. اب ان سے کہا جائے ان کو چھوڑ دیں تو وہ کہیں گے پھر ہم کہاں جائیں، آگے تو ہمیں نہیں پتہ کہ کوئی ہم سے شادی کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو اس وجہ سے بھی، جبکہ اسلام تو ایسے نہیں کہتا. سب سے ایک اور اہم بات جو ہے وہ اس معاشرے میں طلاق کو برا بنا دیا گیا ہے. طلاق ایک گالی بنا دی گئی، جبکہ اسلام میں طلاق ایک حلال چیز ہے. اگر 2 لوگ آپس میں نہیں، ان کے، اب دیکھیں حضرت زید کا واقعہ، اب حضرت زید کا واقعہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کی بیٹی، ان کے ساتھ رسول اللہ نے ان کا نکاح کروایا، زید بن حارثہ کا. اب ان کے آپس میں نئی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی. اب یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ سم ٹائم 2 روحوں کی نا فریکوینسی آپس میں ملنا، جب آپ کی فریکوینسی آپس میں مل جاتی ہے نا تو پھر ہر چیز برداشت ہو جاتی ہے. تو جب فریکوینسی نہیں مل رہی تو آپ الگ ہو جائیں، بجائے لڑ کے. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو شوہر کا ادب احترام ہے وہ بھی گیا، شوہر کی غیبت کر رہے ہیں، اس سے آخرت خراب ہو رہی ہے، دنیا بھی خراب ہے، دنیا میں بھی آپ تکلیف میں رہ رہے ہیں، اور آپ اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی ہے کہ جو یہ بیچ میں کہہ رہے کہ اصل میں مرد کا رول کیا ہے. رول تو سارا ڈیپینڈ کرتا ہے مرد پہ، جی کہ مرد نے آگے کیا کرنا ہے. اب مرد، جیسے انہوں نے کہا ہے نا کہ مرد اگر گھر میں ایک جس طرح مطلب جلاد ٹائپ بن کے رہے، جو بچے ڈر رہے ہیں. اور پہلے مجھے یاد ہے ہمارے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، تو ہمارے والد صاحب تھے، میں جب چھوٹا تھا تو میں جب ان کو دیکھتا، ہمارے گھر میں جو والد صاحب کا ایک رول تھا نا، وہ ولن کا تھا. کہ گھر میں ابا آیا ہے تو ایک دم بچے چھپ گئے سارے، جیسے وہ ڈاکو آ گیا گھر میں. میری باپ کی وہ شفقت والا وہ چکر ہی نہیں تھا، شفقت محبت والا چکر تھا ہی نہیں. باپ نے آنا ہے تو بس آ کے رو بھی ڈالنا ہے، یا بیوی کو مارنا ہے، یا بچوں کو مارنا ہے، یا وہ اس طرح. ہمارے گھر میں تو میں نے ایسے سسٹم دیکھا. بہت تھوڑے لوگ تھے جو سمجھدار تھے اس طرح کے. اب اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس لیے یہ اس ضمن میں یہ فرمایا کہ مرد نے کیا کرنا ہے. حضور نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے دب کے رہتے ہیں، ڈر کے رہتے ہیں، یہ نیک لوگ ہیں. اللہ بیویوں سے دبنا کیا ہوتا ہے؟ بیوی نے کہا کوئی ڈنڈا مارنا. یہ تھوڑی طبیعت کے خلاف بات کرنی ہے نا، اس کی طبیعت کے خلاف بات کو برداشت کر لیتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں، جیسے آگے بات نہیں کرتے. تو اس پہ حضور نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ نیک لوگ ہیں. اور جو بیویوں کو ڈرا دھمکا کے رہتے ہیں،
جن کی بیویوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ بڑے غصے والے ہیں, آئیں گے تو یہ ہو جائے گا, آئیں گے, بیویاں ڈری ہوئی سہمی ہوئی ہیں, ان کے بارے میں حضور نے بڑا کیٹاگوریکلی ان الفاظ کا استعمال کیا. آپ نے فرمایا یہ کمینے لوگ ہیں. کمینے, اس میں لکھا ہوا ہے کتاب میں یہ کہ لفظ کمینہ لکھا ہوا ہے, یہ کمینہ آدمی ہے. اور پھر آپ نے آگے فرمایا کہ میں دنیا میں نیک بن کے رہنا چاہتا ہوں, اس لیے میں بیویوں سے دب کے رہتا ہوں. اللہ. اب بیویوں سے دب کے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ بیویوں سے دب کے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو کبھی بھی ملتا نہیں کہ آپ نے کسی بیوی کی بے عزتی کی ہو یا اوکھے بولے ہوں یا کبھی ساری زندگی. حالانکہ ایک واقعہ میں نے جو کتاب میں پڑھا ہے وہ تو بڑا ہی عجیب واقعہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایک ہماری والدہ صاحب کا دن تھا, تو آپ حضور باہر, اس وقت واش روم وغیرہ گھروں میں تو ہوتے نہیں تھے, باہر سے بنائے. اور امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ واش روم ہمارے گھروں میں نہ ہوتے تھے تو نہ ہم اس گھر میں واش روم کو پسند کرتے تھے, کیونکہ یہ برائی کی چیز سمجھا تھا کہ واش روم گھر میں ہے, تو باہر جاتے تھے. اس وقت یہ بھی ایک سسٹم ہے پورا, دیکھو نا, یہ صرف عورتیں رات کو ہی جایا کرتی تھیں باہر. وہ میں اس دفعہ حج پہ گیا, مجھے اس سے یاد آ گیا, میں بھول نہ جاؤں, ہمارے ساتھ ایک نا ایک بڑی عمر کی خاتون تھی ہمارے جماعت, تو وہ وہاں سے نکلے, ہم عرفات سے مزدلفہ پہنچے, تو مزدلفہ میں پہنچے ہم کوئی 8 گھنٹے کے بعد, لمبی راتیں تھیں, سردیوں کا دن تھا, 8 گھنٹے کے بعد پہنچے. مجھے یہ ٹینشن کہ یہ 7 عورتیں ہیں, ان کے انہوں نے واش روم جانا ہو گئی ہو. تو اس خاتون نے, اللہ اس کو عمر میں برکت دے, اس نے مجھے کہا, اس نے کہا نہیں بیٹا بات یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے نا ہم نے الٹ کر دی ہے. پہلے ہمارے گھروں میں باتھ روم ہوتے نہیں تھے, ہم لوگ میں چھوٹی سی تھی تو ہمارے گھر میں بعد میں ہمیں سارا دن کبھی واش روم جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی, ہم رات کو ہی جایا کرتے تھے باہر, سارا دن بالکل واش روم کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. انہوں نے کہا اب کمروں میں تم لوگوں نے باتھ روم بنا لی ہیں, تھوڑی تھوڑی دیر محسوس ہوتا ہے کہ باتھ روم چلے جائیے. ایسی عادت تم نے ڈیولپ کر لیا کہ بار بار باتھ روم جانے کی عادت بنا لی ہے, باتھ روم پاس ہونے کی وجہ سے. تو یہ بھی ایک انسانی نیچر ہے. تو امی جان کہتی ہیں کہ وہ تھے باتھ روم تھے نہیں, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے نا کہیں باہر گئے, تقاضے سے گئے, تو امی جان کی آنکھ کھل گئی. انہوں نے دیکھا کہ حضور میرے پاس ہے نہیں, کہاں گئے؟ تو دل میں ایسے ان کے خیال آیا کہ کہیں دوسری بیوی کے پاس چلے گئے. اچھا یہ عورت, انہوں نے کہا میرا دن تھا, وہ بھاگو گئے, اٹھ کر انہوں نے کنڈی لگا دی. اب حضور جب تقاضے سے واپس آئے تو دیکھا تو دروازہ بند ہے. تو آپ نے نوک کیا کہ دروازہ, تو انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں کھولنا دروازہ. کیا ہوا؟ کہ نہیں آپ میرے والے جو دن ہے آپ کسی دوسری بیوی کے پاس ہیں. حضور نے فرمایا نہیں میں نے ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں. اب کہہ رہی نہیں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں تمہیں تو سننی نہیں. تو پھر اللہ کے نبی نے اس کو فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو ایک دم وہ خیال ہے یہ صرف خامد نہیں ہے, تو اللہ کے رسول ہے. تو ان کے ایک دم گھبرا کے اٹھ کے دروازہ ایک دم کھلا, ایک دم خیال, عورت سے ایک دم پتہ چلا کہ میں کس کی بیوی ہوں. انسان بھولنے والا. تو جب ان کو خیال آیا تو دروازہ کھولا. اب میں سوچتا ہوں کہ اگر ان کی جگہ پہ میں اس جگہ کھڑا میں ہوتا تو میں اس بیوی سے کیا سلوک کرتا کہ تمہیں اتنی تمیز نہیں, یہ تم نے کیا کیا. لیکن قربان جائیں حضور کہ حضور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور نے اس کی طرف دیکھا مسکرا کے, اور مسکراتے جا کے بستر پہ لیٹ گئے. ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ تم نے کیا کیا, تمہیں شرم نہیں آتی, میں اللہ کا رسول تمہیں کریں گا. یعنی یہ سکھایا مردوں کو کہ تم نے عورتوں کے ساتھ کرنا کیا ہے. اگر جیسے ہماری بہن کہہ رہی, اگر ہر مرد عورت کو محبت دے دے, عورت کو محبت دے دے, محبت دے دے, پھر کم وقت دے دے تو بھی چل جائے گا, کم پیسے دے تو بھی چل جائے گا. بالکل صحیح. پہلی چیز محبت. یہ جو جیسے عورتوں میں ایک جو یہ بات ڈیولپ ہوئی ہے نا, یہ ڈیولپ ہونے کے اور کئی وجوہات کے ساتھ یہ بھی ایک وقت ہے کہ عورت پہلے ہی کہہ رہی ہے مجھے ٹائم ہی نہیں دے رہا, مجھے محبت ہی نہیں دے رہا, یہ مجھے میٹھا میرے سے بولتا ہی نہیں ہے, تو میں دوسری شادی کی اجازت کیسے دوں. تو مرد اگر یہ کر لیں کہ ایک عورت کو اتنا پیار دے دیں کہ وہ اس کی پیار میں بات ماننے کو تیار ہو جائے, تو شاید یہ بھی مسئلہ پھر یہ مسئلہ بھی شاید حل ہو جائے. جس طرح عورتوں کا ایک مسئلہ ہے تو مردوں کا بھی ایک مسئلہ ہے. یہ مرد نے آج تک گھروں میں شاید تھوڑے مرد ہوں گے وہ جن لوگوں نے اور گھر میں ایک خامد, وہ خامد جو ہونا چاہیے وہ بن کے جو کوئی رہا ہے, تو یہ بھی مرد بھی تھوڑے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا بہن, میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کلاسز پڑھاتی ہیں, بچیوں کو پڑھاتی ہیں, تو آپ سیکنڈ میرج کو بھی انکریج کرتی ہیں, جو کہ
اسلام سے بالکل ایک حلال اور جائز رستہ ہے. فیڈ بیک کیا آتا ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا اس موضوع پہ جب بھی بات کی جائے تو ایک ریئیکشن آتا ہے. اس وقت تو کہہ لیجئے سوسائٹی میں خیر کی بات کرنا بھی مشکل ہو گیا کئی پلیٹ فارمز پہ. تو آپ بات کرتی ہیں اس کا کیا رسپانس؟ کیونکہ سامنے آپ کے تو ڈائریکٹ آڈینس ہی سامنے فیمیلز ہیں, ہماری بہنیں جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں. اور دوسرا مثبت بھی کوئی ایسے رزلٹس آتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ بعد میں ہمیں فیڈ بیک ملے کہ کچھ لوگوں کے گھر آباد ہو گئے؟ الحمدللہ آپ کو پتہ ہے باتیں تو ملی جلی ہوتی ہیں, لیکن کیونکہ قرآن کے ساتھ ہم اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور آیات کے اوپر اور احادیث کے اوپر سمجھا رہے ہوتے ہیں, تو اسپیشلی جو میری اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کے بارے میں بالکل کلیئر ہیں. ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اس کے اوپر اگر ہم نے, کیونکہ ابن باز کا ایک وہ فتویٰ میں پڑھ رہی تھی کہ اگر کوئی خاتون اس سے کراہیت بھی محسوس کرتی ہے نا اس حکم سے, تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتی ہے. کیونکہ پورے قرآن پہ عمل کرنا ہے ہم نے نا, یہ تو نہیں ہے. تو مطلب میرا یہاں پہ مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اور شادیاں کریں یا ہم اس کے لیے بات کر رہے ہیں. ہمارا تو یہاں پہ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ ریئل اسلام کیا ہے, اور اس حکم سے ہم نے نفرت نہیں کرنی, اسپیشلی خواتین نے نا. اور اس میں فائدہ بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا ہی رکھا ہے. اب دیکھیں میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ اب ایک لڑکی ہے 16, 17, 18 سال کی, اس کی شادی ہوئی, 4-5 سال بعد اس کی شادی ختم ہو گئی, کسی بھی طرح بیوہ ہو گئی یا ڈیورس ہو گئی. اب وہ کیا کرے؟ اب آگے وہ کیسے زندگی گزارے؟ اب اگر کوئی اور آدمی اس سے شادی نہیں کرتا, اس کا کوئی ولی نہیں ہے, اب وہ کمانے کے لیے باہر جا رہی ہے اتنی ینگ لڑکی, تو بتائیں کہ باہر وہ نکلے گی تو وہ دوسروں کے شوہروں کو خراب ہی کرے گی نا. بالکل صحیح. دوستیاں کرنے کے لیے تو سارے اس کے ساتھ ہوں گے, ٹائم سپینڈ بھی کریں گے, تھوڑا پیسہ بھی خرچ کر دیں گے. دوسرا مردوں میں یہ بھی آ گیا, افسوس کی بات ہے کہ مرد بھی اب اور بیویوں کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے. وہ انہوں نے سائڈ پہ حرام ریلیشن رکھے ہوتے ہیں, وہاں وہ اتنا سپینڈ بھی کر دیں گے پیسے, وہ بھی کوئی فری میں تو نہیں ہوتے حرام ریلیشن بھی, لیکن وہ ایز وائف اس کی ذمہ داری نہیں لے رہے. اور یہ سب سے زیادہ قرآن سے اور اسلام سے دوری کی وجہ سے ہے. اور ایک آپ کو پتہ ہے کہ اسلام یہاں پہ نافذ نہیں ہے, ادروائز تو اس عمل پہ کوڑے لگتے ہیں. اور اللہ کے ہر حکم میں اتنی خیر و برکت ہے. جیسے انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ وہ شخص نے زیادہ شادیاں کی تو اس کا رزق بڑھ گیا. ہمیں تو نہیں پتہ, اللہ کو پتہ ہے. اللہ کے ایک حکم پہ جب عمل ہوتا ہے اس جگہ پہ خیر و برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں. پوری کائنات, یعنی آپ دیکھیں کہ پورا یونیورس میں کچھ ایسا ہوا کہ رزق زیادہ آنا شروع ہو گیا. اچھا جی, میں شاہ جی ایک اور بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, ہماری بہن سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اور بھی مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ دنیا میں فیملی پلاننگ کس قدر اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے, اور اس پہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے, اس پہ ترغیبیں دی جاتی ہیں کہ یہ گولیاں ہیں, یہ فلانا ہے, یہ کرو وہ کرو, تاکہ کسی طرح بچے کم پیدا ہوں. 2 بچے خوشحال گھرانہ کی ایک آواز لگی تھی, اس سے بھی لوگ وہ یہ سارا پیچھے اگر اس پہ غور کریں اگر آپ, تو یہ سارے کا سارا کمزور یقین والا معاملہ ہے. کمزور یقین کے بھی جو پیدا ہو گیا ہے, اس کا مالک اللہ ہے. اس کو اللہ کو نہیں پتہ کہ اس کو کھلانا کہاں سے, کیسے کھلانا ہے. یہ وجہ بھی ہے سوچنے کے کہ جی بچے پیدا ہو جائیں گے تو کیا بنے گا. اس پہ آپ کا کیا خیال ہے بہن, یہ بتائیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو قرآن میں بھی کہہ رہے ہیں نا کہ لا تقتلوا اولادکم نا, کہ اپنے بچوں کو قتل نہ کرو, اور خاص طور پہ کس لیے؟ مفلسی کے ڈر سے. جب میں تمہیں رزق دے رہا ہوں تو ان کو نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس یعنی جو ہمارا ایک تجربہ ہے کہ 2 جنریشن سے جب 2 بچے پیدا کیے تو آپ دیکھیں کہ وہ بچے بھی ان کی تربیت کیا اچھی ہو گئی. وہ 2 بچے آج اس طرح کے ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس کو اولڈ ایج ہوم میں پھینک رہے ہیں. جہاں پیچھے 12 بچے لوگوں کے ہوتے تھے, کیا وہ بھوکے مر جاتے تھے؟ ان کی تربیت بھی اچھی ہوتی تھی, ان کے اندر احساس بھی ہوتا تھا. وہ اب یہ 2 جنریشن سے جہاں پہ یہ ایجوکیشن عام ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لارڈ مکالے کا یہ تعلیمی نظام آیا ہے, تو آپ دیکھیں اس وقت سے کرپشن کتنی بڑی ہے. جب پہلے لوگ میٹرک پاس تھے تو اس وقت کرپشن آپ دیکھیں
اور ابھی آپ دیکھیں اسی طریقے سے جب زیادہ شادیاں کرنے میں برکت اللہ نے رکھی ہے اور اللہ نے کہا میں رزق خود دوں گا, زیادہ اولاد میں بھی کہا میں رزق تمہیں خود دوں گا, کیونکہ یہ اللہ کے احکامات ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہاں سے اللہ نے رزق اور خیر و برکت کے دروازے کھولنے ہیں. تو جب تک ہم اسلام میں انفرادی اور اجتماعی زندگی پہ نہیں عمل کریں گے, خیر اور بھلائی کے دروازے نہیں کھلیں گے, جب تک ہم کافروں کے پیچھے چلتے رہیں گے نا, تو اس وقت تک ہم اسی طرح سے یہ, حالانکہ ابھی یہاں پہ جو ہو رہا ہے نا یہ اسلام نہیں ہے. تو ابھی آپ دیکھیں گے جن کے زیادہ بچے ہیں کیا وہ بھوکے مر رہے ہیں؟ بھوک اور افلاس سے تو شاید ہی کوئی خودکشی کرتا ہو نا. اور جہاں تک نکاح کی بات ہے, رسول اللہ نے تو یہاں پہ ہمارے پاس تو حدیث ہے کہ زیادہ شادیاں کرو, زیادہ بچے پیدا کرو, زیادہ نکاح کرو. اور ویسٹ میں جو اسلام پھیلا ہے وہ ان نکاحوں کی بدولت پھیلا ہے. صحابہ کا جہاں جہاں گئے انہوں نے وہاں پہ نکاح کیے. اور جب ہماری افرادی قوت زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا, پھر ہمیں پاور ہوگی, ہماری طاقت ہوگی اسلام کی, مسلمانوں کی. جب مسلمان زیادہ ہوں گے, صحیح والے مسلمان جو کہ قرآن اور حدیث والے مسلمان ہیں, تو پھر کیا ہوگا, پھر قانون بھی ہمارا ہوگا. یہ بالکل صحیح ان کی آپ کی بات یہ 100% صحیح ہے کہ یہ جو نعرہ ہے نا کہ کم بچے خوشحال گھرانہ, یہ بالکل ایک بوگس نعرہ ہے. کم بچے خوشحال گھرانہ نہیں, ہدایت یافتہ بچے خوشحال گھرانہ. بڑے خوبصورت بات. کیونکہ ہدایت یافتہ بچے بنانے کے لیے سکل لگتی ہے, محنت لگتی ہے, طاقت لگتی ہے. اب وہ لگانے کو تیار نہیں ہیں, مائیں بھی تیار نہیں ہیں, باپ بھی تیار نہیں ہیں. لہذا وہ بچے جو بگڑے ہوئے بچے ہیں, وہ بگڑا بچہ تو ایک ہی کافی ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. میں ویسے اللہ نے مجھے دکھائے ہیں لوگ ایسے. مدینہ منورہ میں ایک کپل کو جانتا ہوں, ان کے 22 بچے ہیں. ایک ہی بیوی اور ایک ہی شوہر کے 22 بچے ہیں. اچھا, وہ 22 بچوں میں سے ان کی 13 جو ہیں وہ بیٹیاں ہیں اور 9 ان کے بیٹے ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک بات میں آپ کے انٹرپٹ یہ کرنے لگی ہوں کہ یہ جو فیملی پلاننگ ہے نا, یہ اتنا کوئی یہ ایکسپیرینس کی بات ہے, یہ اتنا کوئی ٹینشن اور گھٹیا کام ہے کہ جب میرڈ ہوتے ہیں آپ, اس کے بعد عورت خاص طور پہ اس کا سارا ٹائم ہر وقت اسی ٹینشن میں گزرتا ہے, فیملی پلاننگ کے طریقوں پہ, اور اس کو ہر وقت یہی فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں میرے اور بچہ نہ ہو جائے, اور اسی ٹینشن میں وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن بھی خراب ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو وہ 22 بچوں کی جو بات کر رہا تھا نا شاہ جی, وہ 22 کے 13 لڑکیاں 9 لڑکے ہیں, اور 22 کے 22 حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ, اور 22 کے 22 عالم دین ہیں. اس میں اکثر مفتی ہیں ماشاءاللہ. میں اس کے والد صاحب کا انتقال ان کو کہتا تھا کہ حضرت آپ تو جنت دنیا میں لے کے پھر رہے ہیں, بیٹیاں بھی حافظہ عالمہ, بچے بھی سارے, یعنی ایسی تربیت انہوں نے کی کہ وہ سارے ہی عالم اور حافظ ہیں, کوئی بھی نہیں ایسا. اب آپ دیکھیں یہ جو 2 بچے ہیں ان کو اتنا پیرنٹس نے پیمپر کیا, اتنا زیادہ ان کو سپوائل کیا ہے, وہ انتہائی سیلفش. جی کوئی ان کے اندر شیئرنگ نہیں, کیئرنگ نہیں, کسی دوسرے کا خیال نہیں. تو 2 بچوں سے یہ فائدہ, ایون کہ وہ بڑھاپے میں پیرنٹس کو بھی اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ جی بٹ صاحب, آپ کا شکریہ. میری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اسپیشلی اس پروگرام میں تشریف لائیں. سننے والوں کا شکریہ جی. انشاءاللہ نئے موضوع پہ نئے دن انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر